ایک بار پھر لے کر ہوں قاری حنیف کی تقریر۔ جناب رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اتنی ولی اور بزرگ عورت گزری ہے کہ صحابیات کے بعد اس سے بڑھ کر مورخین نے کسی کو نہیں لکھا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پر کسی نے اعتراض کیا کہ جس دن واز میں رابعہ بصری ہوتی ہے تو بڑا لمبا واز ہوتا ہے، اور جس دن رابعہ بصری نہیں ہوتی تو مختصر واز ہوتا ہے۔ تو جواب ارشاد فرمایا، چلو کیڑیوں کی روٹی چمٹیوں کی خوراک ہاتھیوں کو نہیں کھلائی جا سکتی، سمجھو سارا، جاؤ جاؤ، کیڑیوں کی خوراک ہاتھیوں کو نہیں کھلائی جا سکتی۔ رابعہ بصری دین کے معاملے میں ہاتھی ہے، دنیا دعا کرانے آتی تھی، مجذوب طبیعت کی تھی۔ کسی نے دیکھا ایک دن پہاڑوں میں ایک ہاتھ میں آگ لیے ہوئے اور ایک گجری میں پانی، اور دوڑی پھر رہی ہے۔ تو کسی نے پوچھا کیا کر رہی ہے؟ آج کبھی ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر جاتی ہیں، کیا بات کہی ہے؟ سب کہو سبحان اللہ۔ کہنے لگی لوگ مشرک ہو گئے، لوگ مشرک ہو گئے، جنت کے لالچ میں عبادت کرنے لگ گئے، دوزخ کے ڈر سے عبادت کرنے لگ گئے۔ میری تمنا ہے جنت مل جائے تو آگ لگا کر جلا دوں، نہ جنت رہے نہ لالچ رہے، دوزخ مل جائے تو پانی ڈال کر بجھا دوں، نہ اس کا ڈر رہے نہ اس کے لیے کوئی عبادت کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرے۔ اس پائے کی عورت تھی، کسی نے پوچھ لیا کہ تو نے رابعہ بصری شادی نہیں کی؟ اس نے کہا نہیں کی۔ انہوں نے کہا پھر قیامت میں جنت میں کس کے ساتھ لگے گی؟ یوں فرمانے لگی کہ ایک آدمی ہے، اللہ نے مجھے اس کا نام بتا رکھا ہے، میری اس سے شادی ہو جائے گی جنت میں۔ اس نے کہا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا اس کا نام عبد الوہاب بتایا، شیخ عبد الوہاب۔ تو اس نام کا وہ بزرگ ایک دن اس کو مل گیا، جانتی بھی نہیں تھی، تو خود دیکھ کر کہنے لگی عبد الوہاب ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، دنیا میں کیوں آ گئے؟ آپ نے اور میں نے ان عورتوں کو روٹی پکانے کی مشین سمجھا ہوا ہے، بچے بنانے کی مشین سمجھا ہوا ہے، یہ تو بہت بڑی دولت ہے۔ ہمارے علماء میں سے ایک مولانا مظفر حسین صاحب کانگلی سب قید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ چشتیاں والوں تم کیا جانو میں نے کس بزرگ کا نام لے دیا، خدا کی قسم یہ وہ جوان ہے جس کو مائی حلیمہ کے پیروں کے نیچے قبر کی جگہ مل گئی۔ مائی حلیمہ کی قبر کے نیچے پیروں کے نیچے سویا ہوا ہے۔ اس کی ایک بیٹی تھی آمد السبحان، دادی بن گئی، نانی بن گئی، آنکھوں سے معذور ہو گئی، لیکن ادراک اور شعور اور عقل اتنی تھی، اس زمانے میں گھڑیاں تو تھی نہیں۔ اگر کوئی کھڑا ہو کر شہری کے ٹائم میں یہ پوچھتا کہ نانی اماں دادی اماں پانی پینے کا وقت ہے سمجھنا، تو یوں کہتی اگر ہاتھ میں لیے کھڑا ہے تو پی سکتے ہو، گھڑے میں سے ڈال کے پینے کا وقت نہیں۔ اتنی اتنی عقل مند بے شمار محدثہ عورت گزری ہے۔ تفسیر روح المعانی 30 جلدوں میں ہے، دنیا میں عربی میں سب سے بڑی قرآن کی تفسیر ہے۔ سید محمود علوسی مفتی بغداد نے لکھی ہے، خود لکھتے ہیں میں نے اس قرآن کی تفسیر میں جو علم لکھا وہ 3 حصے میں نے اپنی خالہ سے یاد کیا، وہ اپنی ماسی سے یاد کیا۔ کبھی اتنا علم تھا کہ قرآن کی مفسر بنا دیتی تھی عورت کا۔ آج کے دور میں تو کوئی گانا بجانا جانے تو پھر بہت ترقی والی عورت ہے۔
میں پچھلے ہفتے میں محرم منانے کراچی گیا تھا، تو میں نے ان کو کہہ دیا، عورتیں بہت آتی ہیں نا قاری حنیف کے بعد میں نے کہہ دیا کہ اخبار میں لکھا تھا کراچی میں عورتوں نے بال کٹوانے پہ 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا۔ میں نے کہا پاگل، تم نے مجھے خط لکھنا تھا، میں ہی دعا کر دیتا اللہ کراچی کی ساری عورتوں کو گنجی کر دے۔ پیسے بھی نہ لگتے، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا۔ بات اصل میں نہیں چلی تھی، اسی رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ دعا کرو اللہ اور امام حسین پیدا کرے۔ فرمایا میں یہ دعا نہیں کرتی، کہ کیوں؟ کہ میں تو یوں دعا کروں گی اللہ اور فاطمہ پیدا کرے جو روز حسین جلا کرے۔ جسیاں والو، آج تمہیں یہ بتیاں چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں، تعلیم النسواں نظر آتا ہے، خدا کی قسم یہ تو کل بیوی بنے گی، ماں بنے گی، بہن بنے گی، دادی بنے گی۔ اگر ایک لڑکی عقیدے اور اعمال میں ٹھیک ہو گئی تو یہ تو سینکڑوں کو سوارے گی۔ میں نے لاہور میں ایک دن واز کہا عورتوں میں، گجرانوالے میں، فیصل آباد میں، میرے مخصوص عورتوں میں واز کراتے ہیں لوگ، تو میں نے اس واز میں کہہ دیا کہ میں ہر جگہ ایک واز میں ایک بات کہتا ہوں، بنتی نہیں بات۔ میں مردوں کو کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی شکل بناؤ، داڑیاں رکھواؤ، تو لوگ رکھتے نہیں۔ لیکن میرا تجربہ ہے اور میرا دل کہتا ہے کہ اگر تم داڑھی رکھوانا چاہو تو سارے داڑیوں والے ہو جائیں اور اس کا ثواب سارا تمہیں ملے۔ میں دوسرے سال جو واز کرنے گیا نا تو کئی عورتیں بیچاری مجھے ملی اور کہنے لگی مبارک ہو ہم نے داڑھی رکھوا دی۔ نعرہ تکبیر۔ انہوں نے کہا کہ ثواب کی نیت سے تو نہ مانو۔ ایک عورت نے مجھے کہا کہ ایک دن میاں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، میں نے اپنا دوپٹہ رکھ لے کے سر پہ ڈال دیا اور جو کر کہنے لگے سبحان اللہ، منہ تو محل جیسے ہی ہے۔ انہوں نے بس شرما گیا، اگلے دن داڑھی رکھ لی۔ اگر عورت چاہے تو بدماش کو ولی بنا سکتی ہے، اگر عورت چاہے تو گناہگار کو متقی بنا سکتی ہے، صف اول کا نمازی بنا سکتی ہے۔ کتنی عورتیں میرے علم میں ہیں نماز نہیں پڑھتا تھا، بالکل نماز نہیں پڑھتا تھا، باپ نے، بھائی نے، چاہے چچوں نے، ماموں نے زور لگا لیا، لیکن بیوی آئی اس نے نمازی نہیں صف اول کا نمازی بنا دیا۔ اور یہ یوں ہی نہیں بات کر رہا میں، الحمدللہ انگلینڈ میں بھی، افریقہ میں بھی، امریکہ میں بھی عورتیں ساری آتے میرے سے مسائل پوچھتی ہیں۔ اس عورت نے مجھے بتایا کہ نماز میں، ہم نے کہا کس طرح بنا دیا نمازی؟ کہنے لگی میں نے یوں نمازی بنا دیا، جو آیا نا پہلی رات اور تو بات کرنے لگا، میں نے یوں منہ پھیر دیا، اس نے اس طرح منہ کیا، میں نے ادھر منہ پھیر لیا۔ کہنے لگا کیا بات ہے؟ میں نے کہا میں بے نماز سے بات نہیں کرنے والی، اور آج نہیں عمر پر تیرے سے کلام نہیں کروں گی۔ اس نے کہا صبح ہی میرے سسر نے آج بتا دیا کہ مبارک ہو، آج مسجد میں تھا۔ تو ان کو بنانے سے تو جہان بنتا ہے، اور دین جو ہے وہ عورتوں سے پھیلنا ہے۔ حضور کریم سارے کے جو دور سے صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا اگر ایسا صدیقہ نہ ہوتی دین ادھورا رہ جاتا، ناقص رہ جاتا، پردے کے مسائل میں کیسے بتاتا؟ میں نے عائشہ صدیقہ کو بتائے، انہوں نے اپنے وقتوں کو بتایا، دین کامل ہو گیا۔ اور کون ہے ایسا صدیقہ؟ سارے کا جو رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مالک کائنات کی قسم، ہماری امی فرماتی ہیں مدینے پاک میں خوراک اتنی ملتی تھی 24 گھنٹے میں ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ۔
اس کی بھی قدر تب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی. فرماتی ہیں 3 چاند ہم نے مسلسل آنکھوں سے دیکھ لیے, نبی کے چولہے میں آگ نہ جلی. کون ہے اس طرح کی تکلیف اٹھانے والا؟ اور ایک نہیں, سیدہ حفصہ, سیدہ ام حبیبہ, سیدہ ام سلمہ, سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, ساریوں نے مشورہ کر کے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیا, اتنی بھوک لگتی ہے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جاتی, اتنی تنگی ہے کھڑا نہیں ہوا جاتا, کچھ تھوڑا سا ہمارے کھانے کا انتظام کر دو, کچھ تھوڑا سا انتظام اگر ہو جائے ہم کھڑی ہو کر نماز پڑھ لیا کریں. کوئی بری بات تو نہ تھی. اللہ جل شانہ کو بھی ناراضگی لگی, آواز آئی یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے حفصہ, اے ام حبیبہ, اے ام سلمہ, تم ایک کام کرو, یا میرے نبی کو پسند کر لو, یا میں تمہیں اتنی دولت دوں گا اور پہاڑ سننے کا بنا کر تمہاری ساتھ ساتھ چلایا کروں گا. میرے نبی کا بستر اتنا قیمتی ہے, تم کھانے کے لیے مانگتی ہو, اللہ جاؤ میرے نبی سے, تمہیں سونے کا پہاڑ اور پہاڑ بنا کر اور پہاڑ کو حکم دوں گا تمہارے ساتھ ساتھ چلا کرے. اللہ کو بھی ناراضگی لگی, میرے نبی سے کھانا کیوں مانگا؟ تم تو نبی کی گھر والی ہو, قیامت تک کی مستورات کو صبر کرنا سکھا کے جاؤ. چنانچہ انہوں نے صبر کرنا سکھایا. حضرت ابو موسیٰ اشعری, حضرت علی, حضرت سعد ابی وقاص, حضرت عبد الرحمن بن عوف, یہ عشرہ مبشرہ کے صحابہ کرام ہیں. انہوں نے مشورہ کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ یار غیر ملکی وفد آتے ہیں, بادشاہ لوگ آتے ہیں, اور ایسے کپڑے پہن رکھے فاروق اعظم نے کہ 12 پیوند لگے ہوئے ہیں, ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں, کم سے کم ایک جوڑا ایسا بنا لے جو ایسے موقعوں پہ پہن لیا کرے. لیکن اللہ اکبر, عرض کرنے کی کسی کی جرت نہیں. سیدنا علی مرتضیٰ سارے کا جو رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میرا ایک مشورہ ہے, سارے مل کے چلو سیدہ حفصہ کی بات, فاروق اعظم کی بیٹی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے, اس لیے احترام کریں گے, ان سے درخواست کرو وہ ابا سے کہیں تو شاید بات بن جائے. تو سیدہ حفصہ نے موقع بنا کر باپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ کیا حرج ہے اگر ایک جوڑا بنا لیا جائے, بادشاہ وزیر بڑے بڑے غیر ملکوں کے لوگ آتے ہیں اس وقت پہن لیا کریں. تو سمجھ گئے, جو فرمایا حفصہ تجھے یہ بات کس نے کہی ہے؟ کس نے کہی ہے؟ انہوں نے کہا میں کہہ رہی ہوں اپنی طرف سے کہ نہیں, اگر تم مجھے ان کے نام بتا دے جو تجھے یہ بات سکھا کے گئے ہیں, اتنا ماروں گا ان کے چہرے بگاڑ کے رکھ دوں گا. اور پھر ایک بات کہی ہے, اللہ اکبر, یوں فرمایا حفصہ ام سلمہ کو بلا, حبیبہ کو, ام حبیبہ کو بلا, فلاں کو بلا, سب کو اکٹھا کر کے فرمایا مجھے نئے جوڑے کی نصیحت کرتی ہو اور مشورہ دیتی ہو, ایمانداری سے بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت میں لباس کیا تھا. ساریوں کی چیخیں نکل گئی. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی فرمانے لگی, میں دیکھ رہی تھی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی, میری گود میں سر رکھا ہوا تھا, جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے لگی, میں نے آنکھوں سے اچھی طرح دیکھا جس لباس میں وفات ہوئی 11 پیوند لگے ہوئے تھے, ایک چمڑے کا پیوند تک کی لگی ہوئی تھی. اور جب
ساری کائنات کا نبی، میرا نبی، تیرا نبی، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، چاند سورج ستاروں کا نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کی قطرے قطرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر اللہ کا قرآن پڑھا۔ آج مرد بھی عورتیں بھی ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ تشریف لائے، اجازت چاہی، بیٹی میں اندر آیا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو۔ تشریف لائے، فرمایا فاطمہ آگے تو کبھی جواب نہیں سنا۔ روٹی ورز کرنے لگی، ابا اتنا کپڑا نہیں ہے کہ سارا بدن چھپا سکے۔ یہ جنت کی سردار کا حال ہے۔ فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، الفاطمہ بضعۃ منی، حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ نماز کے لیے کھڑی ہوئی، دھڑام سے گر پڑی، پھر کھڑی ہوئی، پھر دھڑام سے گر پڑی، 2-3 مرتبہ گری۔ ابا نے پوچھ لیا بیٹیا کیا بات ہے؟ عرض کی ابا تیری بیٹی کا آج 4 دن کا فاقہ ہے، 4 دن کا فاقہ ہے۔ دریائے کرم جوش میں آ گیا، دعا فرما دی۔ یوں فرمایا فاطمہ مسلح اٹھانا ذرا۔ مسلح اٹھایا، نیچے کی زمین ساری سونا بن گئی، ساری زمین سونا بن گئی۔ اور یوں فرمایا فاطمہ جتنا دل کرے اٹھا لے، لیکن قیامت میں حساب دینا پڑے گا۔ میں ہوتا یا تم ہوتے جتنے حاجی نمازی بیٹھے ہو نا سکھیا والے، مجھے سب کا پتا ہے، بجالوں کی جماعت بیٹھی ہے، سارے کتب ہیں، پیر جھوٹ کے ساتھ نہیں لکھتے۔ ہاں وہ کیسا لگتے، وہ کیسا جگرا ہوگا فاطمہ الزہرا کا جب یوں سنا کہ قیامت میں حساب دینا پڑے گا۔ تم ہوتے نا اور میں کاری حنیف ہوتا وہاں بکری بچھا لیتا، باندھ لیتا۔ بولنے کا جب قیامت آئے گی دیکھی جائے گی، ابھی تو موج کریں۔ خدا کی قسم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت فاطمہ نے جس کا 4 دن کا واقعہ ہے سونے کے لیے تھوک دیا، فرمایا مجھے ایسا سونا نہیں چاہیے جو قیامت میں الجھاؤ کا ذریعہ بنے، نہیں چاہیے۔ تھوک دیا نبی کی بیٹی نے، حسنین کریمین کی والدہ نے، علی مرتضیٰ کی گھر والی نے سونے پر تھوک دیا۔ آخری وقت ہے، انہوں نے عنوان تو رکھا شہادت امام حسین، اس کے لیے تو کئی دن چاہیے۔ میں پہلے نانا کی بات کروں، بس حسین کی اماں کی بات کروں، حسین کے ابا کی بات کروں، تب تک تبھی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ حسین کی اماں کتنے اور باپ کون تھا اس کا۔ تم کیا جانو حسین کو؟ تم تو ہلے ہوئے ہو کہ وہ ذاکر کہتا اٹھو آواز آئی، پیچھو آواز آئی، پتہ نہیں تو آسمان تو آئی، پیچھوں کی ضرور آواز آئی۔ نہ جتنے یہ قصے بتاتے ہیں جنہوں نے سیدنا حسین کے خاندان کو ذبح کیا وہ بتائیں کیوں کہ ہم نے کیا، اور ان میں سے بچا کوئی نہیں۔ یہ روایت کرنے والا راوی کدھر کھڑا تھا؟ آگے کھنچی کی اوڑ کھڑا تھا۔ میں اس کو وہ جان کا بے ایمان نہ کہوں جو حسین کے خاندان کو اتنا بڑا ظلم دیکھ کے کھڑا ہوا روایت ہی کرتا رہا، روایت ہی کرتا رہا، شامل نہ ہوا۔ مولانا ابوالکلام آزاد سب کا جو رحمت اللہ علیہ شہید اعظم میں لکھتے ہیں کہ ایک عورت اور اس کا جوان بیٹا سفر کر رہے تھے پیدل، میدان کربلا سے دور سے تھوڑے تھے،
تو جہاں جھگڑا تھا، لڑائی تھی، وہ شور تو تھا، تو دونوں ماں بیٹوں نے شور سنا اور کہنے لگی بیٹا لڑائی ہے کہ ہاں اماں کہیں لڑائی ہے. میں نے کہا اماں تو بیٹھ جا میں دیکھ کے آتا ہوں. وہ گیا اور واپس روتا ہوا آیا، کہنے لگا اماں قہر ہو گیا، ظلم ہو گیا. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہ نبی کا گلشن اجاڑ دیا، نبی کا خاندان اجاڑ دیا، چراغ اجاڑ دیا. تو چشتیاں کی اگر کوئی عورت ہوتی نا تو یوں کہتی چلو اللہ نے جی میں منظور تھا ہو گیا، چنگا کیتا تو آ گیا، لڑائی بھی جانا نہیں چاہیے، آپ سفر کریے. ماں تھی ماں کہنے لگی بیٹا تجھے شرم نہیں آئی واپس آتے ہوئے؟ میں نے تجھے حلال نہ جانا اور وضو کر کر کے دودھ پلایا، تو نبی کے خاندان سے اتنا بڑا ظلم دیکھ کر مجھے بچانے آ گیا، وہی کیوں نہیں مرا؟ کہنے لگا اماں ارادہ تھا اور ارادہ ہے، صرف اس لیے آیا ہوں، جنگل کا معاملہ ہے، اماں پتہ نہیں مہینوں بیٹھی رہے گی، ہفتوں بیٹھی رہے گی، پر جائے گی، بتانے آیا ہوں، ارادہ ہے، دعا تو کر جا میں رہا ہوں. جوان آگے آگے چلا، ماں پیچھے پیچھے چلی، رو رہی ہے، یوں جھولی پھیلا کے دعا کر رہی ہے یا اللہ وہ تو نبی کا خاندان تھا، وہ تو فاطمہ الزہرا کا خاندان تھا، وہ تو علی مرتضیٰ کا خاندان تھا، تو نے قبول فرما لیا، میں گناہگار صحیح، میں خطاکار صحیح، میرا بھی ایک بچہ ان سب کی قربانی میں قبول فرما. اس نے جا کر حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خدمت میں سلام عرض کیا اور غلامی کی اجازت چاہی، اجازت ہو گئی. اس نے بھی مقابلے کے لیے حملہ کر دیا، پیچھے پیچھے ماں بھی پہنچ گئی. اس نے حملہ کیا، دشمنوں نے گھیرا ڈالا، ماں نے جھولی پھیلا دی، دعا کے لیے یا اللہ میرا نذرانہ بھی قبول فرما. ماں تھی، چوما نہیں، چاچا نہیں، آنکھوں سے نہیں لگایا میرے جوان بیٹے کا سر ہے. جولی نے سے اٹھا کے اور یوں میدان میں پھینک کر کہنے لگی ہم اللہ کے نام پہ دینے کے بعد واپس نہیں لیا کرتے، اللہ کے نام پہ دینے کے بعد ہم واپس نہیں لیا کرتے. ایسی ماں تھی، یہ نیتیں تھی، یہ ارادے تھے. اور وہ خود کہتا تھا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت میں خطبہ ارشاد فرمایا اور لوگوں فاطمۃ الزہرا کا لقب جگر میں ہوں، علی شیر خدا کا نور نظر میں ہوں، جگر گوش رسول میں ہوں، سیدہ بطول کا فرزند میں ہوں. اور لوگوں مالک کی کائنات کی قسم میں نے ساری زندگی میں جھوٹ کبھی نہیں بولا، ساری زندگی میں میں نے کبھی زنا نہیں کیا، ساری زندگی میں نے کسی کو قتل نہیں کیا. تم میرے خون میں ہاتھ بھرنے کا کیوں ارادہ کرتے ہو؟ اتنا بہادر اگر تھوڑا سا گول مول کرتا ہماری زندگی گزر جاتی ہے منافقت کرتے کرتے. ہمارے یہاں تو دستور بن گیا چائے کا، دکان سے اتر کے اگر کوئی چائے پینے چلا ہے نا اور دوسرے پوچھی جا کہاں چلا ہوا، پیشاب کرنے جا رہا ہوں. عادت پڑ گئی. اور آج کل تو اور کام بھی ہو رہا ہے. ہم سن 72-73 میں حج کرنے، جب پہلا حج کرنے گیا تھا تو ہم 4.5 مہینے رہے. کیا اللہ آپ سب کو حضرات کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، ایسا آمین کہی. اللہ سب کو روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے. ہمارے ساتھ ملتان کا ایک جو انصاری برادری کا آدمی تھا، جلایا برادری کا، وہ برفی بنا کے لے گیا یہاں ملتان سے. اب روٹی کھانا سارا قافلہ توڑنا ایک، پانی پیوے تو ایک جگہ، طواف کرنے جائیں بیت اللہ میں تو سارے، سونے کمرے میں تو سارے، اس کا موقع ہی نہ لگے. اس نے تو بس ایک موقع تارا، جیب میں ڈالنے اور لیٹرین میں چلا جائے.
یہ کل سے جو بھوک ہڑتال کر رکھی ہے نا، میں پرسوں کل سے ہی ہٹ رہا ہوں کہ یہ ہڑتال بھوک ہڑتال کرنے والے نہیں، لیٹرینوں میں کھا کے آتے ہوں گے۔ مولوی نواز نے شریف نواز کو تو بتا دیا گنجا ہے، ان والوں کا حال کیوں نہیں بتاتا؟ 12ویں ترمیم پاس کی ہے گنڈوں کے لیے، چوروں کے لیے، ڈاکوؤں کے لیے، یہ بھوک ہڑتال کیوں کر بیٹھے؟ اندازہ لگاؤ۔ اور جو شراب کے بغیر سانس نہیں لیتے ان کی ماں بھی بھوک ہڑتال نہیں کر سکتی۔ مجھے پتا نہیں ہے، اگر مجھے صحیح معلوم ہوتا تو میں بھی ان کے ساتھ جا کے بیٹھتا اسلام آباد میں اور ان کو چیک کرتا ہے کون سا سیب کھاتا ہے، کون سا شراب پیتا ہے۔ یہ بڑے استاد ہیں، ایک جا کے لیٹرین میں بسکٹوں کا ڈبہ رکھاتا وہ دوسری جا کھا لیتا ہوں۔ بھوک ہڑتال، ان کا باپ بھی بھوک ہڑتال نہیں کر سکتا، اور کئی دن کریں گے، انشاءاللہ کل کو کوٹے ہو جائیں گے۔ یہ کوئی بات ہے؟ کھائے تھے بھوک ہڑتال، کھائے تھے کروڑا پتی اربا پتی لوگ ہیں، اور وہ جب صاحب تو بڑے بڑے شامل ہو گئے، تمہارے باول نگر کا ملک قاسم بھی شامل ہو گئے۔ سبحان اللہ، سارے کو سبحان اللہ۔ یہ جتنے بھی پیپل پارٹی میں بھوک ہڑتال کر رہے ہیں، خدا کی قسم یہ سارے مسلم لیگ یہ بنا رہے ہیں۔ یہ مسلم لیگ ایسی گنگی ماں ہے، پیپلے بھی اس کے دم میں ہوئے ہیں، اور سارے ہی میں سے ہیں۔ ہم ہندوستان سے جب آئے نا کیمپوں میں پڑے تھے تو کپڑا تقسیم ہوا، ملتان کپ میں تھے، سینٹرل جیل میں کپ لگا ہوا تھا، 1 گز کپڑا فی آدمی۔ بھلا 1 گز کپڑے میں کیا سوٹ بن رہا تھا، کیا ہو رہا تھا؟ تو وہ ہمارا ایک آدمی تھا، وہ گیا اور وہ جا کر کہنے لگا بابو جی کپڑا دو مجھے، میں کل پھاڑا دے دیا۔ اس نے پیچھے سے لپیٹا تو اب روٹی کھول کے تو آگے سے ننگا ہو گیا، آگے سے لپیٹا تو پیچھے سے کھل گیا۔ وہ یوں کر کے اس بابو کے اوپر پھینک کے کہنے لگا اپنا کپڑا تو ہی رکھ۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میرا تو کام ٹھیک نہیں ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ تو میں تو مسلم ڈھکتا ہوں، لیگ کھلتی ہے، لیگ ڈھکتا ہوں تو مسلم کھل جاتا ہے۔ میرے بس کا روگ نہیں ہے، میں لیگ ڈھکوں تو مسلم کھل، مسلم ڈھکوں۔ یہ پورا اگر یہ مسلم لیگ والے قانون شروع میں اسلامی بنا دیتے، آج یہ بھوک ہڑتال کیوں ہوتی؟ قانونی ساری بدماشی تو ان کی ہوئی ہے۔ کبھی کہنے لگے کہ مہاجرین کو آباد کرنا ہے، کشمیر کا مسئلہ باقی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، انہوں نے چلایا ہمیشہ۔ میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں اتا امر اللہ ولا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرا فیصلہ آئے گا، امر آئے گا، تجھے توبہ کرنے کی مہلت نہیں، سانس لینے کی مہلت نہیں، پھر ادھر ادھر پھرنے کی مہلت نہیں۔ میں تو آخری وقت میں پیغام بھیجا کرتا ہوں، موت کا پیغام آ گیا، دنیا سے رخصت ہو جا۔ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ ہمارا کیا ہے؟ ہمارے بڑوں نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، مولانا حسین احمد مدنی سب کا رحمت اللہ علیہ۔ پانی پت کے پاس ایک قوم تھا بچ پڑی ارائیوں کا، 47 میں حضرت وہاں تشریف لائے تھے، تو دو ایک دن کے بعد ایک خط آیا کہ میں تمہارے یہاں ایک چادر بھول آیا ہوں، اس کو سنبھال کر رکھنا، خود پہنچانا۔
وہ چادر حضرت شیخ الہند کی ہے، محمود الحسن کی، جو مالٹے کی جیل میں کھڑے ہو کر اس چادر کو باندھ کر مکئی پیسا کرتے تھے. ساری زندگی دکھ اٹھائے، پریشانیاں ہی پریشانیاں دی، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا. ہاں فرانسیسی مورخ مسٹر ٹامسن لکھتا ہے، میری آنکھوں نے دیکھا چاندنی چوک دلی میں 70,000 نوجوان علماء کو لٹا کر روڑی کوٹنے والا انجن اوپر سے چلا دیا. کافر کہتا ہے ایک بھی اٹھ کے نہ بھاگا، ایک بھی اٹھ کے نہ بھاگا. ہم بہت بڑے مجاہدوں کی اولاد ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں. اس لیے عیسائی آیات کو ضروری کہتا ہے دین لئی دکھو چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے. دین لئی دکھو چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے. کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں کدی پنجرے باہر تے شیر ہوندے. ہر ایک کا کام چھوڑیے، جیل کاٹنا وہ تو مولانا حق نواز مرحوم کا مقدر تھا. ادھر جہادت میں مانگی ادھر مل گئی. سید عطاء اللہ صاحب بخاری مرحوم نے ساری زندگی شہادت کی دعا مانگی مگر نہ ملی. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی شہادت کی دعا مانگی. حضرت شیخ الہند نے دعا مانگی، نہ ملی. پتہ نہیں اس جوان نے موچی والے کے تھانے میں جب الٹا لٹکا کے مارا اس وقت دعا مانگ لی. یمی والی کی جیل میں جب بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا اس وقت دعا مانگ لی. یہ مرتبے یوں ہی نہیں ملا کرتے، تماشا مذاق نہیں ہے. اس لیے کہتا دین لائی دکھو چل دینے جڑے قومی چ بندے نے دلیر ہوندے. کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں کدی پنجرے باہر تے شیر ہوندے. کئی کہندے نے جی سانو کوئی نہیں پڑتا، سانو کوئی نہیں پڑتا، اور تیرا پڑ کے کریں گے تیرا پڑ کے کریں گے کی ہوئے گا. حلوے کی پلیٹ پہ قرآن پڑھنا بڑا سوکھا ہے، درجے کی پلیٹ پہ قرآن پڑھنا بڑا سوکھا ہے. نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھنا حسین سے سیکھ گیا. رسول نے تیروں کی چھاؤں میں نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ کے ثابت کر دیا کہ میں نے یہ قرآن جو میں پڑھ رہا ہوں نانا سے سیکھا تھا. کئی کیا بوتیاں اسی نو پہنیا نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے. اٹا بوتیاں اسی نو پہنیا نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے. قطرہ خون تے پانی دا بند ہو کے موتی ہیرے جلال نے پھیر ہوندے. اٹا بوتیاں اسی نو پہنیا نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے. بڈھا جوان بچہ جو دیر دیکھے وہی وٹا اٹھا کے مارتا ہے، اور خالی بیری کو کون وٹا مارے؟ جو ناموس صحابہ کی عظمت سے خالی ہے اسے کون پکڑ کرے؟ سپاہ صحابہ کے نوجوانوں تمہیں فخر کرنا چاہیے. کوئی ڈی سی کا چوکیدار، کوئی ایس پی کا چوکیدار، کوئی گورنر کا چوکیدار، کوئی وزیروں کا چوکیدار، کوئی کوٹھی کا چوکیدار، کوئی بنگلے کا چوکیدار، کوئی مارکیٹ اور بازار کا چوکیدار. تجھے فخر نہیں کرنا چاہیے کہ تو صدیق کا چوکیدار ہے، تو فاروق کا چوکیدار ہے، عثمان بن نورین کا چوکیدار ہے، تو علی مرتضیٰ کا چوکیدار ہے، تو امیر معاویہ کی صداقت اور صحابیت کا چوکیدار ہے.
نعرہ تکبیر، چار ختم نبوت، علماء حق، خطیب اعظم اسلام حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب. تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے. قرب قیامت ہو. ہمارے یہاں ایک سبزی بیچتا پھرتا ہے سائیکل پہ. پرسوں کی بات ہے، میں عصر کی نماز پڑھ کے مسجد میں اللہ اللہ کر رہا تھا. صوفی آدمی ہے، بلوچ ہے. کسی نے اس کو چھیڑ دیا تو مجھے ایسا مزہ آیا. اس نے کہا وہ صدیق جو ملنگ ہونا چھیڑی. میں نے کہا یار ہم مولویوں کو نہیں سوچا کبھی سبزی آلو بیچنے والے کو کیا صدیق کیا منہ سے نکالنا. صدیق سے ملنگ. ہاں صدیق جو ملنگ وہ نا چھیڑی. میری تو دعا اللہ کرے سارے فاروق کے، عثمان کے، صدیق کے، علی کے، سارے صحابہ کرام کے ملنگ بن جاؤ. ملنگ بننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھول جاؤ، بس انہیں یاد رکھو اور بات بنے گی انشاءاللہ. کیسے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ خلفائے راشدین جو ہیں ایک ایک آدھ صحابی کے ساتھ جنت میں 70,000 کا لشکر جائے گا. اور مسند کی ایک روایت ہے معجم طبرانی کی، اس میں یہ بھی ہے کہ اگر فاروق اعظم، صدیق اکبر، عثمان ذی النورین، علی مرتضیٰ چاہیں گے تو اس میں بھی اضافہ کر سکیں گے. طبرانی کی روایت ہے اگر انہوں نے اپنے محبت کرنے والوں کو اتنا پایا تو اللہ پاک 70 لاکھ کی اجازت دے دیں گے. شان صحابہ، عظمت صحابہ. تو یہ کام کرنا، ناموں سے صحابہ پہ مر جانا کوئی تماشا نہیں ہے. مولانا طاہر قاسمی، عورت کے پیچھے کتنے لوگ مرے، دولت کے پیچھے کتنے مرتے ہیں. یہ بھوک ہڑتال اسی لیے تو کر رہی ہیں کرسی کا پیٹ میں درد ہو رہا ہے. لیکن اگلا لوہار ہے وہ تمہیں 5 سال بالکل نہیں دیتا. اس نے لوہے کا لٹ بنا کے رکھا ہوا ہے، سر پہ مارے گا. تماشا نہیں ہے، کھیل نہیں ہے. کون سے صحابہ؟ ایک صحابی کے ہاتھ پکڑ کر بڑے بڑے امیر لوگ سونگتے ہیں اور کہنے لگے یار بڑی بڑی خوشبو ہم نے خریدی مارکیٹ سے، مگر یہ خوشبو تو کہیں سے نہیں ملتی کہ تیرے ہاتھ سے آتی ہے. جوان رونے لگا اور کہنے لگا مجھے یہ خوشبو جہاں سے ملی وہ دکان بند ہو گئی. وہ دکان بند ہو گئی. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں مدینے پاک میں بیمار پڑا تھا، مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے کے لیے تشریف لائے، میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ اس دن سے آج تک میرے ہاتھ سے خوشبو آتی ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم مدینہ منورہ میں حضور کو تلاش کرتے نہیں پھرتے تھے بلکہ مدینے کی ہوا سونگتے تھے. نبوت کی خوشبو اور ہوا بتاتی تھی ادھر آ جاؤ یہاں نبی موجود ہے. اس لیے میں کہتا ہوں میرے نبی کا پسینہ بھی نرالا، میرے نبی کا مدینہ بھی نرالا. باقی آج کل کا یہ مسئلے جو چل رہے ہیں یہ تو چلتے رہیں گے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی چلے، لیکن اللہ والے نے قربانیاں دی بتیجوں کی، بھائیوں کی، بیٹوں کی، آنکھوں کے سامنے سب کچھ دے کے بھی. مولانا آزاد مرحوم لکھتے ہیں 70-80 کے قریب تیروں تلواروں کے حضرت کے خود جسم پہ زخم. لیکن نماز یوں دیکھا تو اصل کی نماز تنگ ہونے کو تھی. تو دعا مانگی یا اللہ ساری عبادت میں اہم عبادت نماز ہے اور نماز میں اہم عبادت سجدہ ہے. میری تمنا ہے سر میرا ہو در تیرا ہو، تیرے دروازے پہ میرا سر جھکا ہوا ہو اور اس وقت میرا سر کٹ جائے تاکہ قیامت آئے میں سجدے سے اٹھوں، میرا سر سجدے سے اٹھے. تم کہو گے کہ تو پرانی بات ہے ہم کیا کریں. ابھی 2-4 مہینے ہوئے مولانا عبد الغنی صاحب سارے کہتے رحمۃ اللہ علیہ رحیم یار خان شہر میں سادہ عالم تھا، مغرب کی جماعت خود کرائی، 2 سنتیں پڑھنے لگا،
پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں موت آ گئی، وضو کے ساتھ نماز میں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے اللہ کو اتنا پیار آیا کہ عبد الغنی تیری یہی ادا پسند ہے، بس اسی طرح آجا سر سجدے میں اور زبان پر تیری سبحان ربی الاعلیٰ ہو، قیامت میں بھی یوں ہی کہتا ہوا اٹھنا۔ نعرہ تکبیر، دو بند۔ اب دل تو تمہارا بھی چاہتا ہے کہ سجدے میں موت آ جائے، وضو کے ساتھ موت آ جائے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے موت آ جائے، اور مسجد میں آتے نہیں ہو تو سڑک پہ کیسے آئے گی؟ خالی تمنا سے کیا بنتا ہے، کچھ کرو بھی صحیح۔ ہمارے ملتان میں ایک افسر کی موت آئی، اخباروں نے بھی لکھا تھا، کافی دنوں کی بات ہے کہ ایک بہت بڑا افسر لڑکی کے ساتھ زنا کرتا کرتا لڑکی کے اوپر ہی مر گیا۔ شراب پیتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، حرام کھاتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، جوا کھیلتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں۔ جس فیصلہ ہے، جس حال میں کوئی مرے گا اسی حال میں اٹھے گا۔ آپ دیکھو جا کر دنیا تو بیتی گاتی میں اٹھے گی، قبروں سے اٹھیں گے، یہی کام کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ سو رہے ہیں جب بھی سراہنے کارڈ بج رہے ہیں، آنکھ کھلی ہے جب بھی سراہنے گانا ہو رہا ہے، آدمی کا دم نکل رہا ہے پھر بھی گانے کی آواز آ رہی ہے، جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے پھر بھی گانے کی آواز آ رہی ہے، میت قبر میں اتر رہی ہے پھر بھی گانے کی آواز آ رہی ہے۔ تو اللہ میاں کسی سے پوچھے گا دنیا سے کیا لایا کہ جی بس گانے گانے لایا ہوں اور بس میرے کچھ نہیں ہے۔ اور تو اور بچے چھوکرے تو الگ رہے، ابھی کئی دنوں کی بات ہے، ویگن میں بیٹھے تھے تو اس نے 2-3 دفعہ ایک چھیڑی ڈرائیور نے، وہ چلی نہیں، میرے سگلی سیٹ پہ بیٹھا تھا۔ ہمارے کان بڑے کام کرتے ہیں، تمہارے نہیں کان اتنے کام کرتے ہیں۔ مجھے اس بڈھے کی آواز سے معلوم ہوتا تھا کہ خبر کی تیاری ہے، منہ میں دانت نہیں ہے، پیٹ میں ہاتھ نہیں ہے۔ کہنے لگا کوئی رونق شونق لا، اندازہ، اور میرا اندازہ ہے جوان لڑکی اس کی برابر میں بیٹھی تھی، یا گھی تھی یا پٹی تھی۔ اب بتاؤ جب پاپا کا یہ حال ہے تو پٹی کیا کرے؟ مجھے 35 سال ہو گئے ملتان میں جمعہ پڑھاتے ہوئے، ایک نوجوان آیا کہ جمعے کو اور کہنے لگا حضرت میری دادی فوت ہو گئی ہے، دعا کرنا۔ میں نے یوں ہی پوچھ لیا، میں نے کہا بیمار تھی؟ مجھے کہا نہیں تھی۔ پھر میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی VCR دیکھ رہی تھی، دیکھتی دیکھتی لیٹ گئی اور مر گئی۔ اور میں نے کہا کیا دادی جی خبر پہ لکھ کیا حضرت VCR شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ اس سے اچھی موت کیا ہوگی، VCR کے سامنے مر گئی۔ بس اس کے حوالے ایک اور بھی تو سمجھو، جس خاندان کی دادی کا ہی حال ہے پوتی کا کیا حال ہوگا؟ VCR کے سامنے موت آ رہی ہے۔ تو میں اصل میں یہ بات سنانا چاہتا تھا، ان ظالموں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کر کے نیزے پہ لٹکا لیا اور مستورات کا جلوس بنایا اور گلیوں میں شہروں میں سے گھمایا۔ تو گھومتے گھومتے ایک مسجد کے آگے سے جب جلوس گزرنے لگا تو سرکاری ملا جو تھا نا اس کو کنجلی اٹھی۔ یہ سرکاری مولوی ملا جو ہوتا ہے نا، یہ سرکاری سانگ سے کم نہیں ہوتا۔ جتنی گورنمنٹ کا مال کھانے والے مولوی ہیں نا، اللہ جانتا ہو بڑے بڑے پیٹ جیسا لک کر ڈرم ہو، اٹھنے سے تنگ، بیٹھنے سے تنگ۔ بلا گورنمنٹ کا مال کیسے کپے؟ ملا کو کھجلی اٹھی۔ جلوس کو دیکھ کر امام زین العابدین چھوٹے سے بیمار بھی ہیں، معصوم دیکھ کے کہنے لگا مل گیا مزہ، حکومت لینے آیا تھا، چلا پتا تانا مارا۔ اللہ اکبر، بہادروں کی اولاد بہادر ہوا کرتی ہے۔ حسین کا بیٹے نے انگڑائی تھی اور کہنے لگا ملا جان ہوئی کہ نہیں؟ ملا کہنے لگا بھی ہوئی نہیں، ابھی وقت ہوگا تو میں اذان دوں گا۔ فرمایا ملک تیرا، اقتدار تیرا، حکومت تیری، فوج تیری، پولیس تیری،
اگر آج بھی اس حال میں بھی میں پردیسی، میں بے وطن، میرے پاس اپنا سارا قافلہ تھا، میں سارے کا سارا قافلہ خیرات کرایا، میں اللہ کے نام پہ صدقہ کرایا، میں نے نبی کے نام سے منہ نہیں موڑا، اللہ کے نام سے منہ نہیں موڑا، میں نے ابا بھی چچے بھی تمام کا تمام خاندان اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا۔ ملا تو بتا اگر اس حال میں بھی آج بھی اگر تیری اذان میں میرے اللہ کا نام آیا تو آج بھی جیت میری، اگر تیرے اللہ کا نام آئے تو جیت تیری ہے، ورنہ آج بھی جیت میری ہے۔ اور فرمایا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتال۔ نعرہ تکبیر، شہیدان کربلا۔ اللہ پاک نے ہمارے نصیب میں جو کچھ لکھا تھا وہ ہو گیا، لیکن یوں نہیں دیکھتا نبوت بھی ہماری، امامت بھی ہماری، شہادت بھی ہماری۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں جا کے رکھا گیا انعام لینے کے لیے۔ اس شیطان نے شہید کربلا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دندان مبارک پہ چڑی ماری، اس منہ سے مقابلہ کرنے آیا تھا۔ بوڑھا صحابی، کمزور صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے اور یوں فرمایا، او کمینے، او بدبخت، جن لبوں پہ تو چھڑی مار رہا ہے میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منہ میں لے کر چوس کے پیار کرتے دیکھا، کہنے لگا میں تیرے بیٹے کا لحاظ کرتا ہوں ورنہ قتل کر دیتا۔ یوں فرمایا بغیر کمینی کی اولاد، جب تو نے نواز رسول سے شرم نہ کی میرے سے کیا شرم کرے۔ پھر وہ گورنر عبید اللہ مسجد میں گیا جمعے میں اور وہاں کھڑا ہو کر تقریر کرنے لگا، ہمیں پتہ ہوئی نبی کے نواسے کو شکست ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، ظالم تھا، لوگ ڈر رہے تھے، چپ بیٹھے تھے۔ مولانا آزاد مرحوم لکھتے ہیں اس دور کے کونے سے ایک نابینا حافظ کھڑا ہوا، ڈرا نہیں اور کہنے لگا کمینے کی اولاد بکواس کرتا ہے، آج بھی عزت ان کو ہے، تجھے کوئی عزت نہیں۔ نماز رسول کی توہین کرتا ہے بدماش، ان کی اماں فاطمہ الزہرا ہے، ان کا ابا شیر خدا لیے مرتضی ہے۔ اور زندگی میں پھر پتہ نہیں موقع ملے گا کہ نہیں۔ ایک بات میرے ذہن میں کھٹک رہی ہے، وہ عرض کر دوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا ایک میری وصیت ہے، میری ایک نصیحت ہے، اس کو پورا کرنا۔ پوچھا گیا کیا ہے؟ فرمایا میرا انتقال اگر دن میں بھی ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ کیوں؟ فرمایا زندگی میں غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، میرا جی چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر پڑنے پائے۔ آؤ فاطمہ کی غیرت دیکھو۔ شاہ عبدالعزیز جیلوی محدث جیلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں میدان حشر برپا ہوگا، انبیاء گزر رہے ہوں گے، پیغمبر گزریں گے، رسول گزریں گے، صحابہ کرام گزریں گے، ولی گزر رہے ہوں گے، قطب گزریں گے، ابدال گزریں گے، بڑے بڑے گزریں گے، آئے گی باری خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم، او آدم صفی اللہ، اے نوح نجی اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ، اے اسماعیل ذبیح اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، اور صحابہ کرام کی جماعت، کتبوں ابدالوں اولیاء کرام کی جماعت، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اس لیے کہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ مالک بن دینار سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، مشہور اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، یقین کی بات ہے ساری۔
بہت مشہور اللہ والے تھے، لوگ ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے، پیر تھے بے شمار مریدوں کے. تو ایک جگہ سے جب گزرنے لگے تو بہت بڑا مجمع دیکھا. تو آپ نے کسی مرید سے فرمایا کہ دیکھ کے آؤ یہ حلقہ کیسا ہے، یہ مجمع کیسا لگا ہوا ہے. تو اس مرید نے معلومات کر کے آ کے بتلایا کہ جی شہزادہ جو ہے نا، بادشاہ کا بیٹا، وہ اپنے لیے کوئی اعلیٰ درجے کا محل بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی نقشہ بکشہ بن رہا. اس لیے لوگ اکٹھے ہیں، اس لیے لوگ جمع ہیں کہ شاہی محل بن رہا ہے، بنانے کا پروگرام ہے، تجویز ہو رہی ہے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ مریدین کے ساتھ ساتھ اس مجمع میں چلے گئے اور جا کر کے اس شہزادے کو بلایا اور فرمایا بھائی کیا ارادہ ہے کہ جی اتنا بڑا محل بنانا ہے، ایسا بنانا ہے دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو، یوں بنانا، یوں انتظام کرنا، یہ کرنا اور وہ کرنا. تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس تیرے محل پہ جس کی تجویز ہے، جس کا پروگرام ہے، جس کا منصوبہ ہے، کتنے پیسے خرچ ہو جائیں گے؟ تو اس نے اس زمانے کے مطابق بتایا 2 لاکھ 1 لاکھ 4 لاکھ کتنا کہ جت اندازہ ہے اتنا خرچ ہو جائے گا. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمانے لگے بتا کتنے دنوں میں اس کے پورے ہو جانے کی امید ہے، تیار ہو جانے کی امید ہے، کمپلیٹ ہو جانے کی کتنے دنوں میں توقع ہے؟ شہزادے نے 1 2 سال کی مدت بتائی، 4 سال کی مدت بتائی. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اور شہزادے بہت ممکن ہے یہ بنتے بنتے اور یا بننے کے بعد تجھے 1 رات کی رہائش بھی اس میں نصیب نہ ہو. تجھے کیا معلوم ہے 1 رات بھی بسیرا نہ ملے، 1 رات کی رہائش نہ ملے، 1 رات تجھے اس میں رہنا نصیب نہ ہو، کچھ پتا نہیں. شہزادہ کہنے لگا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، کوئی پتہ نہیں، ابھی سانس آتا ہے ابھی نہ آئے، کسی کو کیا پتا. تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ جو تیرا 2-4 لاکھ روپیہ جو تو نے محل اور مکان اور بنگلے پہ بنانے کا پروگرام بنا رکھا ہے، منصوبہ بنا رکھا ہے، تجویز کر رکھی ہے، اللہ نام پہ مجھے دے دے، میں اس سے اعلیٰ درجے کا جنت میں محل کا وعدہ کرتا ہوں. میں اس سے کہیں اعلیٰ درجے کے جنت میں محل کا وعدہ کرتا ہوں، اور تو بھی عارضی، یہ محل بھی عارضی، یہ مکان بھی عارضی، یہ بنگلہ بھی عارضی. میں جہاں وعدہ کر رہا ہوں جنت بھی ابدی، محلات بھی ابدی، تو بھی ہمیشہ رہے، مکان بھی ہمیشہ رہے. جتنا تیرا پورا پورا خرچ کرنے کا پروگرام ہے وہ سارا روپیہ مجھے دے دے. اس زمانے کا اگر کوئی شہزادہ ہوتا، امیر کبیر ہوتا، لگا میاں جاؤ اپنا راستہ پکڑو، پیسے چھیننے کے بہانے بناتے پھرتے ہو، جاؤ جنت تم ہی لے لینا، ہمیں تو جہنم اچھی دیکھی نہیں نا. اس لیے کئی لوگ کہہ دیا کرتے جہنم ٹھیک ہے. فرمایا قیل ادخلوا ابواب جہنم، قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین. تمہیں کیا معلوم ہے جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے؟ شہزادے کی سمجھ میں بات آ گئی اور بات کو پختہ کرنے کے لیے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا شہزادہ کہ حضرت ہمارے یہاں جب کوئی ادھار لین دین ہوتا ہے تو لکھتے ہیں، آپ مجھے لکھ کر دیں، دستخط کر کے دیں کہ جنت میں اعلیٰ درجے کے محل کا وعدہ ہو چکا ہے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، کاغذ قلم لے آؤ، میں اللہ کی طرف سے لکھ دیتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں اپنے پروردگار کی طرف سے. چنانچہ جان بین سے تحریر تیار ہوئی، دونوں فریقوں کی طرف سے معاہدہ نامہ عہد نامہ لکھا گیا اور مالک بن دینار نے دستخط کر دیے، اور وہ 2 4 10 لاکھ جتنا روپیہ اس نے خرچ کرنا تھا وہ سارے کا سارا مالک بن دینار کے حوالے کر دیا. اللہ والوں کبھی شہزادے بزرگوں کی زبان پہ یقین کیا کرتے تھے، آج میرا تیرا خدا کے قرآن پہ یقین نہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہیں.
زلزلے جھٹکے دیکھ کر یقین نہیں، طرح طرح کے عذاب آنکھوں سے دیکھ کر پھر بھی یقین نہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے دستخط کر دیے، میں اللہ کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں، مالک کائنات کی طرف سے جنت میں اعلیٰ درجے کے محل کا وعدہ کرتا ہوں۔ شہزادے نے رقم میرے حوالے کر دی۔ اور اب یہ بات بھی نہیں کہ مالک بن دینار نے نوٹ اور روپے اکٹھا کر کے جا کے کارخانہ خرید لیا ہو، یا جائیداد بنا لی ہو، یا خود انہوں نے محلات کھڑے کیے ہوں۔ اسی وقت آواز لگائی مریدوں کو، جاؤ سارے ملک میں اعلان کر دو، بیوائیں آ جائیں، یتیم آ جاؤ، محتاجوں آ جاؤ، غریبوں آ جاؤ، مالک بن دینار کے یہاں سخاوت ہو رہی ہے۔ یوں لکھا علماء کرام نے کہ ایک ٹیڈی شام تک مالک بن دینار کے پاس باقی نہ تھا، تمام کا تمام اللہ کے نام پہ خیرات کر دیا، اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا۔ ہرس نہ تھی، طمع نہ تھا، لالچ نہ تھا، جس نے آج ہمارا بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ اخلاص نیت تھا، اللہ کی رضا مطلوب تھی، اللہ کی خوشنودی مطلوب تھی ہر حال میں۔ چنانچہ موت تو برحق ہے بھائی، سب کی آتی ہے اور آئے گی، ہم سب کی آئے گی، اللہ ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ چند دن گزرے، شہزادہ یکدم بیمار ہوا، اور آخری وقت میں شہزادے نے یہ وصیت کر دی کہ یہ جو رقعہ ہے، یہ جو عہد نامہ لکھا ہوا ہے مالک بن دینار کا، یہ میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اپنے اللہ کو دکھاؤں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ تہجد کے لیے اٹھے، وضو کی، مصلی پہ کھڑے ہونے لگے تو پیروں میں کاغذ لگا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ فرمایا نیک لوگ پچھلی رات جب میٹھی میٹھی نیند کا وقت ہوتا ہے، وہ اٹھ کر مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، رویا کرتے ہیں، اس لیے کہتا ایک طرف سے دل میں امنگتی ہے، ایک طرف سے دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو رویا کرتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ آپ لوگوں نے سنا ہے قاری حنیف کی تقریر۔ اللہ میاں قاری حنیف کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ لوگ ہمارے چینل پہ نیو ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے نیا اپڈیٹ